بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے کویت کے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی اپڈیٹ آئی تو آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ تو آئیے چلیے ویڈیوز کی طرف۔ سب سے پہلے کویت گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس مواد غذائیہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی کمی نہیں، بے شک ہم کسی ممالک سے کوئی چیز پرچیز نہیں کریں۔ 6 مہینے تک ہمارا ذخیرہ جو سامان ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں غیر ملکی اور کویتی شہریوں کو یہ انتباہ کیا گیا کہ آپ جھوٹی خبروں کے متعلق جو ہے سب سے پہلے سرچ کر لیا کریں، جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ کویت کے پاس جو ذخیرہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس ٹائم کویت کے حالات جو ہے خراب ہو چکے ہیں، لیکن کویتی گورنمنٹ کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے پاس موجودہ ذخیرہ ہے۔ اگر ہم کسی ملک سے کوئی چیز برآمد نہیں کریں پھر بھی ہم 6 مہینے تک جو ہے ہم اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد زین ٹیلی کام نیٹ ورک نے ملک میں پھیلی ہوئی وبائی بیماری کے پیش نظر اپنے نیٹ ورک کا نام محدود مدت کے لیے تبدیل کر دیا ہے، جس کے مطابق اب زین کی بجائے گھروں میں رہیں کے لفظ لکھے ہوئے آئیں گے، یعنی اسٹے ہوم۔ زین جہاں لکھا آتا تھا پہلے، ابھی اسٹے ہوم لکھا آئے گا۔ کویت میں یہ زین ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی سفارتخانے کا اہم پیغام ہے۔ حکومت کویت کی ہدایت پر موجودہ ناگہانی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی سے التماس ہے کہ صرف انتہائی ضروری ایمرجنسی کونسلر سروس یا پاسپورٹ کے لیے ہی پاسپورٹ کے درج ذیل اوقات میں سفارتخانے تشریف لائیں، یعنی جو سفارتخانے کے ہیں اس کے اوقات تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پاسپورٹ جمع کروانے کے اوقات صبح 8 سے 10 بجے تک ہیں، اور پاسپورٹ وصولی کی جو اوقات ہیں 2 بجے سے 3 بجے تک ہیں۔ یہ محدود مدت کے لیے یہ ٹیمپریری یہ جو ہے اوقات جو ہے چینج کر دیے گئے ہیں۔ اپنی اور عزیز و اقارب کی صحت کا خیال رکھیں، حکومت کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے، وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ جو افراد 27 فروری کے بعد کویت آئے ان کے کیا ٹیسٹڈ ہو رہے ہیں، یعنی بالکل ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جو الاحمدی گورنریٹ کے ہیں، ایک ہمارے صارف جنہوں نے ہم سے یہ میڈیکل رپورٹ شیئر کی، ان کے مطابق جو الاحمدی گورنریٹ کے رہائشی ہیں ان کے ٹیسٹ جو الفحیل ہسپتال میں ہو رہے ہیں۔ جو پاکستانی، انڈین یا دوسرے غیر ملکی ہیں جو 27 فروری کے بعد کویت میں انٹر ہوئے وہ اپنے گورنریٹ سے رابطہ کیجیے گا۔ آپ کے لیے الگ الگ ہسپتال قائم کر دی گئی ہیں ہر گورنریٹ میں۔ جو الاحمدی گورنریٹ ہیں وہ الفحیل ہسپتال میں جا کے اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے رپورٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، یا ٹیسٹ کروانے کے لیے رپورٹ بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ روزنامہ الانباء ایک ٹویٹ کے مطابق وزارہ کی کونسل نے صحت کے احتیاطی تدابیر پر ملک کی وبائی امراض سے بچانے کے لیے اقدامات پر قانون 69 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یعنی کویت میں جو صفائی کا خاص خیال رکھنے آپ نے احتیاطی تدابیر اپنا لی، اگر کوئی شخص، کوئی افراد چاہے کویتی شہری ہو یا غیر ملکی ہو احتیاطی تدابیر نہیں اپناتا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ آپ اپنا حفاظت کیجیے، دوسروں کی حفاظت کیجیے، سیفٹی ماسک اور سیفٹی گلوز استعمال کیجیے گا، غیر ضروری باہر مت جایا کریں، بھیڑ اور رش والی جگہوں سے اجتناب کریں۔ جو کویت میں لا ہے اس کو فالو کریں، نہیں تو آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کویت وزارت داخلہ نے ہر جگہ تقریباً گھوم کے ہر جگہ گلیوں میں یہی اعلان کیا ہے کہ غیر ضروری اپنے گھروں سے مت نکلیے، نماز وغیرہ بھی اپنے گھروں میں ادا کریں، غیر ضروری جو ہے گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں، کویت گورنمنٹ کے لا کو فالو کریں اور اس بیماری کے خلاف جہاد کریں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، یہ تھی نیوز جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ قیمتی ٹائم کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔